بسم اللہ الرحمن الرحیم وان اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، حضرت کھڑے ہو گئے خطبہ دیتے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر، قبر کی آزمائش اور عذاب کا تذکرہ کیا، فتنہ کا، امتحانات کا، التی یفتن فیہا المرء، جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ فلما ذکر ذالک، جب فتنہ قبر کا تذکرہ کر دیا، امتحانات کا اور آزمائشوں کا، تو زج المسلمون زجتاً، مسلمان لوگ چیخنے چلانے لگے، زج المسلمون زجتاً کاملتاً، بہت اونچے چیخ چلانے لگے، فریاد کرنے لگے۔ رواہ البخاری ہکذا وزاد النسائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الفاظ بڑھا دی ہے، ایک جملہ، حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ صفت بنے گا زجتاً کے لیے۔ اب معنی ہوگا کہ آپ نے فتنہ قبر کا تذکرہ کر دیا، فلما ذکر ذالک، جب آپ نے اس کا تذکرہ کیا، زج المسلمون زجتاً، مسلمان چیخنے چلانے لگے، اس طرح چیخنا ان کا، ایسے چیخ کہ حالت بینی، وہ چیخ حائل ہو گئی میرے درمیان میں، وبین ان افہم کلام رسول اللہ، کہ میں اللہ کے نبی کو بات کو سمجھ پاؤں، اس کے درمیان میں یہ چیخنا چلانا حائل ہو گیا۔ ظاہر ہے میں سبق جب پڑھا رہا ہوں اور ایک آدمی چیختا ہے چلاتا ہے، تو پھر آپ کے اور میرے درمیان میں وہ تو حائل تو بنے گا، آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنہ قبر کا تذکرہ کر دیا تو لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ فرماتی ہے، پھر میں اس شور و شغب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہ سکی، اس طرح چیخے زجتاً، ایسے چیخے کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ، کہ وہ حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی میرے درمیان میں اور اس بات کے درمیان میں کہ میں محمد رسول اللہ کی بات کو سمجھ پاؤں۔ فلما سکنت زجتہم، جب ان کی چیخنے چلانے کی آواز جب ٹھہر گئی اور یہ کہ اللہ کا خاموش ہو گئی، تو قلت لرجل قریب منی، ایک شخص میرے قریب تھا، میں نے ان سے کہا کہ اے فلان بارک اللہ فیک، یہ اے حرف ندا ہے، یا ایا حیا اے آ، لیکن منادہ محذوف ہے، اے بارک اللہ فیک مانا اے فلان، میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ اے فلان بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ ماذا قال رسول اللہ فی آخر قولہ، حضرت نے آخر میں کیا فرمایا؟ قال، وہ بندہ جو مجھ سے قریب تھا اس نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے کہ قد اوحی الیہ، مجھے محمد کو وحی ہو گئی ہے، انکم تفتنون فی قبورکم، آپ لوگوں کو آزمایا جائے گا آپ کی قبروں کے اندر، قریب من فتنۃ الدجال، جیسے کہ اس قسم کا فتنہ اور اس قسم کی آزمائش ہوگی جیسے دجال کی آزمائش ہوگی۔ دجال کے پاس جنت بھی ہوگا، جہنم بھی ہوگا، کسی کو مارے گا، کسی کو زندہ کرے گا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو جس طریقے پر دجال کے فتنے میں لوگ مرتد ہو جائیں گے، اور اس قسم کا وہ بھی ہر قسم کا یہ ہے کہ خطرناک قسم کا فتنہ، تو یہ بھی اسی طرح قبر میں بھی ظاہر ہے کہ اب کون ہے کہ جو استقامت اختیار کرتا ہے اور دنیا میں توحید پر چلا ہے، اس کو اللہ بچائے گا قبر میں، من ربک کا من نبیک کا ما دینک کا امتحانات میں ٹھیک نکلے گا، اور جو دوسرا ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے پھر اس کا تو کباڑا ہو جائے گا۔ وان جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر، میت کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یہ القبر اطلاق الخاص و ارادۃ العام، مراد اس سے برزخی حالات ہے، چاہے جانور نے اس کو کھایا ہے یا دریا کی مچھلیوں کے پیٹ میں ہے یا کسی طرح، تو اس قبر سے، یا قبر کی تینوں صورتیں، القبر ما یدفن فیہ المیت، یہ لغتاً، اور القبر یہ ھذا القبر یہ گڑھا، اور القبر مقر المیت، تینوں عام معنی لے لیں گے تو پھر تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ورنہ تم اشکالات سے بچو گے نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، قبر کی تین صورتیں آپ کو بتا دی تھی۔ القبر ما یدفن فیہ المیت، قبر وہ ہے جس میں میت کو دفن کر دیں، یہ لغوی معنی ہے، اور ھذا القبر یہ جو زمین کا گڑھا ہے یہ قبر عرفی ہے، اور القبر مقر المیت، یہ مقر المیت یہ قبر کا شرعی معنی ہے بلنگو۔ تو یہاں پر تینوں معنی عام مطلق ہے، تبھی تو اشکالات سے بچو گے، ورنہ منہ تمہارا کالا ہو جائے گا۔ ان جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر، میت کو جب اذا ادخل المیت القبر، میت کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، مصلت له الشمس عند غروبها، تو غروب والی صورت میں، سورج کی اللہ آپ کو بھلا کرے،
سورج کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی صورت سورج کی پیش کی جاتی ہے غروب والے وقت کا، مصلت لہو اس کے سامنے الشمس، سورج کی صورت پیش کی جاتی ہے، تصویر پیش کی جاتی ہے اند غروب، یا اس کے خیال میں ڈالا جاتا ہے اوے ابھی سورج غروب ہو رہا، قبر میں دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا، اس قسم کا منظر اس کے سامنے پیش کیا۔ فیجلس، وہ بیٹھتا ہے اٹھ کر کے قبر سے، فیمسح النوم عن عینہ، اپنے آنکھوں کو ملتا ہے، ویقول، کہتا ہے کہ دعونی اصلی العصر، دعونی اصلی العصر، چھوڑو مجھے اثر پڑھوں، رواہ ابن ماجہ۔ تو جیتے ہو یا کسی اور علاقے میں؟ غروب میں 2-3 صورتیں ہیں، ایک غروب سے اشارہ ہے انت غریب و مسافر الان، اب تو کوچ کر چکے، نکل چکا ہے جنے دا پتریا۔ غروب غربت، مسافر غریب بھی، وہ بھی اسی طریقے پر تنے تنہا اکیلا، تو غروب غربت، سمجھے غربت کی طرف اشارہ ہے، انت غریب و مرتحل و مسافر من مکانک الی ھذا المکان، اب تو غریب ہے مسافر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ شرح تعظیم میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو غروب سے اشارہ ہے اس کی غریبیت کی طرف کہ آپ اس وقت مسافر ہیں، کوچ کر کے آپ آگئے، اس لیے مصلت لہ الشمس، سورج کی صورت پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے، حال کونہا غروبا کائنتا عند الغروب، غروب والی حالت سورج کی، تو غروب سے اس کی غربت اور غریبیت سفر کی طرف اشارہ ہے، ایک مسئلہ سمجھ رہی ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہے غروب پہ آ کر کے، سورج دن کا آخری حصہ غروب ہے، تیری دنیا کی زندگی کا یہ آخری حصہ، اب دنیا کی زندگی تیری ختم ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز وہ عصر والا ہے، اور چونکہ انبیاء کو نبوت ملی عصر کو، سوائے عیسیٰ علیہ السلام چند انبیاء کے، باقی سب کو عصر کے ٹائم پہ نبوت ملی ہے، اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ عصر میں آپ مطالعہ بھی نہ کریں، ذکر و اذکار کریں، عصر بہت مبارک، اور اصل نمازیں بھی اصل اور فجر ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہ شرح تعظیم میں سارا موجود ہے، مطلب وہ آپ نے پڑھا بھی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس فجر ہے وقبل غروبها، یہ اثر ہے، سمجھتا؟ تو اثر سب سے زیادہ اس کی اہمیت کا حامل ہے، اثر کی نماز، تو یہ اثر اس کے سامنے، تو اثر کی نماز تو ظاہر ہے مومن مؤخر نہیں کرتا، منافق اس کو مؤخر کرتا ہے، فرماتے کہ تلک صلاۃ المنافق، اثر کی نماز منافق کی نماز، فرماتے یجلس یرقب، بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے سورج کے غروب کا، اور جب یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ سورج جب غروب ہونے کو ہوتا ہے تو منافق کھڑا ہو کر کے عصر کی نماز فنقرا اربعا، 4 چونچے مارتا ہے، 4 نہیں مارتا 8 مارتا، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے تو 8 چونچے، لیکن جلدی تو 8 کو 4 قرار دیا، 8 کو کیا قرار دیا؟ 4 قرار دیا، تو یہ مصلت لہ الشمس، سورج، ان کے سورج کی صورت پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے، حال کونہا غروباً، غروب والی حالت کی، تو میں نے عرض کی ایک اس کی غریبیت مسافریت کی طرف اشارہ ہے، دوسرا دنیا کی زندگی آپ کے غروب تک پہنچ گیا، اور تیسرا مسئلہ عرض کیا کہ اثر اس کو دکھایا جاتا، اثر چونکہ نمازوں میں سے سب سے اہم ہے، تو اس لیے وہ اٹھ کر کے کہتے کہ قبر میں اپنے آنکھوں کو پونچھتا ہے اور کہتے دعونی اصلی صلاۃ العصر، مجھے چھوڑ دو میں صلاۃ العصر پڑھوں، منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ گل ہے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یسیر الی القبر، میت جب قبر کی طرف چلتا ہے تو فیجلس الرجل فی قبرہ، آدمی کو اللہ کو بھلا کرے قبر میں بٹھایا جاتا، غیر فزین ولا مشغوب، غیر فزین نہ گھبرا ہوا، ولا مشغوب نہ خوف زدہ، سمجھے بھائی جان، غیر فزین نہ خوف زدہ، ولا مشغوب نہ گھبرایا ہوا، نہ خوف زدہ نہ اللہ کا بھلا کرے گھبرایا ہوا، فرماتے ہیں کہ ان کو بٹھایا جاتا، ثم یقال، پھر اسے کہا جاتا فیما کنت، پھر آپ یہ کہ کیا آپ کس حالت میں تھے دنیا میں، فیقول، مومن کہتا کنت فی الاسلام، فیقال ما ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے، اس پر پوری بحث ہو چکی ہے، فیقول محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے معجزات اور روشن دلائل لے کر کے آئے، فصدقناہ، جو کچھ لے کر آئے اللہ کی جانب سے ہم نے اس کی تصدیق کر دی، فیقال له هل رأیت اللہ، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، فیقول ما ينبغي لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ان یرى اللہ، اللہ کو دیکھ سکے اس دنیا میں،
فیفرج له فرجۃ قبل النار، جہنم کی طرف ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، فینظر الیہ، جہنم کو دیکھتا ہے، یحتم بعضها بعضا، بعض حصے کو کاٹ رہے ہوتے، دھکا دے رہے ہوتے، کاٹ رہے ہوتے جہنم کے، جیسے کہ ایک موج آ گئی دریا کے آپ نے دیکھا تو پھر اس کے بعد جو بڑا موجہ کر کے پہلے والے کو بچھاڑ دیتا، پھر اس کے بعد دوسرا موج آ جاتا، دیکھا ہے یہ تو ہوتا ہے۔ اور آگ میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے خشک لکڑیوں کو جلایا تو آگ کے اللہ کا بھلا کر وہ بھڑک رہی آگ، اس پر تیل ڈالو تو پہلے والے جو اس کے شعلے ہیں وہ دب جائیں گے اور شعلے اس کو بچھاڑ دیں گے۔ آگ دیکھیے یا دال والی پلیٹ دیکھیے، جی فیفرج له فرجۃ یا فیفرج له فرجۃ قبل النار، کھول دیے جاتے ایک کھڑکی اس کے لیے جہنم کی جانب، فینظر الیہ، وہ مومن اس کو دیکھتا ہے، یحتم بعضها بعضا، بعض کو توڑ رہے ہوتے ہیں، فیقال له انظر الی ما وقاک اللہ، آپ دیکھ رہے اس جنت کو، اللہ کو بھلا، الی ما وقاک اللہ، اس جنت کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ آپ کو بچائے اس کی طرف آپ کو منتقل کر دے، ثم یفرج له فرجۃ قبل الجنت، پھر جنت کی طرف اس کی کھڑکی، فینظر الی زہرتها وما فیها، پھر جنت کی اللہ کو بھلا کر رونقوں کو دیکھتا ہے اور اس کی دیگر اللہ کو بھلا کر نعمتوں کو، فیقال له ھذا مقعدک، یہی آپ کا ٹھکانہ ہے، کنت علی الیقین خبر مقدم، آپ نے یقین پر زندگی گزاری، ومت علیہ، اور یقین پر آپ کو موت آ گئی، وعلیہ تبعث، اور اسی یقین پر آپ کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ویجلس الرجل السوء، اور برے آدمی کو بٹھایا جاتا فی قبرہ، اس کی قبر کے اندر اللہ کا، فزعا، خوف زدہ، مشغوبا، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، وہ غیر فزعن ولا مشغوبن تھا، یہ فزعن مشغوبا، فیقال اسے کہا جاتا فیما کنت، آپ کس حال میں تھے اسلام میں، فیقول لا ادری، فیقال ما هذا الرجل، یہ بندہ کون ہے، محمد رسول، فیقول سمعت الناس یقولون قولا، لوگوں کو میں نے سنا لوگ کہتے تھے، فقلت، میں بھی کہا کرتا، فیفرج له فرجۃ قبل الجنت، جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، فینظر الی زہرتها وما فیها، جنت کی رونقوں کو دیکھے گا اور اس کی نعمتوں کا، فیقال له انظر الی ما صرف اللہ، اب دیکھ لے الی ما، اس جہنم کو، صرف اللہ عنک، اللہ نے جس کی طرف آپ کو پھیر دیا ہے، سمجھے بھائی، جنت سے آپ کو اس کے، ثم یفرج فرجۃ الی النار، پھر جہنم کی طرف کھڑکی کھول، فینظر الیہ، جہنم کو دیکھیں گے، یحتم بعضها بعضا، بعض کو کاٹ رہے، فیقال ھذا مقعدک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنت، دنیا میں آپ شک پر زندگی گزار رہے تھے، وعلیہ مت، اور اسی پر آپ کو موت آ گئی، وعلیہ تبعث، اور اسی شک پر، کفر والے حالت پر آپ کو یہ کہ اللہ کا بھلا کر اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، رواہ ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاعتصام بالکتاب و سنت، اعتصام افتعال میں عصمت سے ہے، اور عصمت کا معنی اصل روکنے کے آتا ہے، حفاظت کرنے کے آتا ہے، جو آدمی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو کتاب اور سنت انشاءاللہ اس سے بدعات کو، ضلالت کو اور گمراہیوں کو روک لیں گے، اور وہ محفوظ رہے گا۔ اس سے پہلے عذاب قبر کی بات چلی ہے، تو عذاب قبر کی بہت سی چیزیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، اس کے لیے جو کچھ اللہ کا بھلا کر دلائل عقلیہ تھی تو وہ ناکافی تھی۔ اب بتاتے ہیں کہ عذاب قبر کا ثبوت، اس کے لیے صرف دلائل عقلیہ کافی نہیں بلکہ دلیل نقلی بھی، اور دلائل نقلیہ یہی ہے، وہ قرآن و سنت پورے کے پورے دلائل نقلیہ ہے، ان کو مضبوطی پکڑیں گے تو انشاءاللہ عقل و نقل دونوں ملیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی بدعات سے، گمراہیوں سے۔ باب الاعتصام بالکتاب میں الف لام معرف باللام، والاصل فی اللام العہد، معہود اس سے قرآن پاک مراد ہے، اور سنت سے مراد اللہ کو حدیث نبوی ہے، جو آپ نے ابتدا میں پڑھا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یاد ہے کہ نہیں؟ پرانی باتیں 2-3 سال آموڈیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سنت اس حدیث کو کہتے کہ جو معمول بھی ہو، بعض حدیثیں اس قسم کی ہے کہ حدیث بھی ہے، نبی کا قول بھی ہے اور نبی کا فعل ہے، لیکن نبی کا اس پر عمل بھی ہے، خود آپ نے عمل کیے، یہ سنت ہے، حدیث بھی ہے سنت بھی۔ بعض چیزیں حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے، ما مست النار،
آگ جس چیز کو لگی ہے اس سے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے، یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے. حدیثیں اس پر موجود ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے. اور بعض چیزیں سنت تو ہے لیکن وہ حدیث رسول نہیں ہے. سنت تو ہے، حدیث رسول نہیں ہے. قرآن پاک کو سرکاری ریکارڈ میں جمع کرنا لکھنا ابو بکر نے کیا، یہ سنت ابی بکر ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ سنت ابی بکر ہے، حدیث رسول اللہ آپ کا بھلا کرنی ہے. حضرت عمر کا تراویح پر لوگوں کو جمع کرنا یہ حدیث رسول نہیں، سنت. تراویح کی ایک جماعت. عثمان کا پہلی اذان کا اضافہ کرنا یہ سنت ہے، سنت صحابہ، اجماع صحابہ، لیکن پہلی اذان جمعے کو نہیں ہوتی تھی. جمعے کے سب سے پہلی اذان امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اس کے سامنے دی جاتی تھی. دوسری اذان اقامت ہوتی تھی. اب 3 اذانیں ہوتی، پہلی اذان، پھر دوسری اذان، پھر اقامت. اقامت بھی تو ایک اذان ہے، 3 اذانیں. پہلے 2 اذانیں تھیں. یہ سنت ہے، بولو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے عثمان. سنت علی کی مسلمان آپس میں لڑے، ایک گروپ دوسرے پر اگر غالب آ جائے تو کیا ان کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا جائے، ان کے مال کو غنیمت بنایا جائے. علی نے اس سے منع کر دی. یہ سنت علی ہے. چنانچہ جنگ جمل کے اندر، جنگ جمل میں یہ ہوا کہ مسلمان صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو بعض لوگوں نے حضرت علی کی فوج نے اماں عائشہ کی فوج کو شکست دے دی. تو کچھ لوگوں نے درمیان میں منافقین نے یہ کہا کہ علی اگر آپ کی اجازت ہو تو جو ہمارے مقابل جو گروپ ہے جو مارے گئے شہید ہو گئے، شہید تو نہیں کہا، جو مارے گئے، اور جو ہمارے قید میں ان کو غلام بنائے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنائے، ان کی مال کو غنیمت بنائے. تو حضرت علی رونے لگے، فرمانے لگے یہ بتاؤ یہ ہمت تو کر رہے ہیں، تم میں سے کون سا غیرت مند ہے جو اپنی ماں کو اپنی لونڈی بنائے؟ ہم عائشہ بھی تو گرفتار ہو گئی، حضرت عائشہ کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی گئی اور اونٹنی گر گئی، اس سے حضرت عائشہ بھی گر گئی. یہ لڑائیاں صحابہ کی دشمنوں نے درمیان میں لڑائی، جیسے استاد سلیم اللہ کو مفتی نظام الدین کو لڑایا، استاد سلیم اللہ کو مولانا یوسف کشمیری کو لڑایا، استاد سلیم اللہ کو اور بہت سے لوگوں کے ساتھ لڑایا، مولانا بنوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑایا، دوستوں کو بنوری کا ساتھ لڑایا، دیوبند کے آپس میں لڑا کر دیوبند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سہارنپور کو لڑا کر سہارنپور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بھائی تبلیغیوں کے 6 باتوں کو 12 باتیں کر دی، ان کو 2 جماعتوں میں کر دیے، ختم نبوت کو کر دیے، جمعیت کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سپاہی صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی عین گروپ، کوئی فا گروپ، کوئی شون گروپ، کوئی نون گروپ. آئے سمجھ میں نہیں؟ دشمن اس طرح کرتا ہے. کتاب و سنت کو آدمی مضبوطی سے، آپ کو حدیث اور سنت میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ حدیث اور سنت دونوں میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے. جو حدیث معمول بہا ہے، جن پر عمل ہوتا ہے، وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے. جو حدیث ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، صحیح سند ہے یا منسوخ ہے، وہ حدیث رسول ہے لیکن سنت نہیں. اور بہت سی چیزیں سنت ہے، عمل ہے اس پر، لیکن نبی کا قول نہیں ہے. وہ صحابی کے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، شرح تہذیب میں یہ ساری چیزیں ظاہر موجود ہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس اسلام شریعت والے، ہمارے امر شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، احدث پیدا کر دیتا ما ایسا طریقہ لیس من ہو جو ہمارے امر میں سے نہیں ہے، شریعت میں سے نہیں، فہو رد، یہ محدث ما لیس من ہو جو شریعت میں سے نہیں ہے اور اسلام میں سے نہیں ہے، فہو رد، یہ محدث اضافہ کرنے والا محدث ہے، بدعتی محدث ہے. جس چیز کا اضافہ کرتا ہے، جس کو شریعت سمجھتا ہے، وہ محدث ہے. تو فہو محدث، یہ محدث رد مردود کے معنی میں مصدر مبنی للمفعول ہے. یہ بدعت کی تعریف ہے خود بخود. نتیجہ یہ نکلا
جو آدمی شریعت میں کوئی امر شرعی ایسا طریقہ ایجاد کرتا ہے کہ اس طریقہ کو شریعت سمجھتا ہے، دین ثواب سمجھ کر کے اس کو کرتا ہے، وہ مردود، وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، ہم سب کے سب نئے ہیں، ہم نبی کے زمانے میں نہیں تھے تو ہم بدعت ہے۔ تو اس لیے بدعت وہ ہے ہر وہ نیا طریقہ، ہر وہ عمل جس کو ایجاد کر کے شریعت کا حصہ سمجھا جائے، اس کے کرنے کو ثواب سمجھا جائے، یا اپنے طرف سے اس کو گناہ کہا جائے، شریعت میں اس کی اصل نہ ہو، تو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت شرعی طور پر بدعت شرعیہ اصطلاحیہ، بدعت بدبودار ہیں، کوئی بدعت حسنہ اور سیئہ کچھ بھی نہیں۔ بدعت کا معنی پاخانہ، پاخانے کی دو قسمیں حسنہ اور سیئہ، یہ کہاں سے؟ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ تو جو بدعت شرعیہ ہو وہ بدعت کوئی اس میں حسنہ نہیں ہوگا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں ملنگو کچھ پہلے پڑھ گئے؟ جس کی اصل، جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو وہ بدعت ہی ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ باقی سنت کے لیے جو چیزیں مبدا بن جائے، مبادی بن جائے، موقوف نلے بن جائیں تو وہ بدعت نہیں ہے۔ آپ سمجھیں؟ بدعت لغویہ جس کو کہا جاتا ہے، بدعت شرعی تو ہوگی اللہ کا بھلا کرے بدبودار۔ بدعت لغویہ جیسے کہ تراویح کی اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن پورے رمضان میں اس کو جمع کرنا، جماعت پر جمع کرنا، ختم قرآن پر جماعت کرنا، یہ بدعت لغویہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ بدعت لغوی ہے۔ بدعت لغوی کے اندر واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح، یہ بدعت لغوی میں ہے۔ سمجھتا ہے؟ واجب فرق باطل بدعتی، معتزلہ، خوارج، رافضی، یہود و نصارہ، ان سب کی تردید کرنا یہ واجب ہے، دلائل کے ساتھ کریں آپ۔ اس لیے علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی ہم نے امام شافعی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر دی، اور ہمیں 100% معلوم ہے کہ امام شافعی حق ہے، امام مالک برحق ہے، احمد بن حنبل برحق ہے۔ ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں ان غریبوں کے خلاف استعمال کی، جبکہ ہمیں قادیانیت اور رافضیت کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ فرق جدیدہ باطلہ کی تردید کرنا یہ واجب ہے، اور ان کی تردید کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، ان کی تردید جن علوم پر موقوف ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، ان کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب، ان کو پڑھنا بھی ضروری۔ نحو نہیں پڑھو گے تو امین اوکاڑوی کی کتابوں سے آپ، یا اس طرح اردو والی کتابوں سے کوئی مناظر نہیں بنے گا، عبارت جب نہیں آئے گی۔ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ پیر بدی الدین شاہ راشدی کو ہم نے دیکھا، قسم خدا کی بہت تیز آدمی تھا، دنیا کا ذہین تھا، اہل حدیث تھا، ہمارے لوگ اسے ڈرتے تھے۔ تو حضرت اقدس علامہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس میں استاد تھے، پہلے دیوبند میں تھے، استاد سلیم اللہ کے استاد تھے، تو پیر بدی الدین کو ہم نے دیکھا، آگ کا شعلہ تھا، دندناتے پھرتے تھے کہ کوئی مجھ سے مناظرہ کرے، لیکن کوئی نہیں کرتا تھا، اتنا ذہین آدمی تھا، بوڑھے تھے، بڑھاپے میں ہم نے دیکھا تھا، تب بھی بہت تیز تھا۔ تو مولانا شریف رحمۃ اللہ علیہ کو جب لایا، لوگ عاجز آ گئے، شریف رحمۃ اللہ، تو پیر صاحب نے علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا، تقریر میں تھا، تقریر چل رہی تھی کہ مولانا شریف آ گیا، بھاگ گیا۔ مولانا شریف صاحب سے لوگوں نے کہا کہ پانی پی لو، ٹھنڈا پی لو، کہا اللہ کی قسم پانی نہیں پیوں گا، 10 منٹ میں اگر اس کو میں نے شکست نہیں دی تو سمجھنا میں ہار گیا۔ پیر بدی الدین کو لوگوں نے بتایا، پیر بدی الدین مرحوم بھاگ گئے، اللہ مغفرت فرمائے، پیر صاحب بھاگ گئے۔ اس نے کہا کہ کسی انسان سے میرا مناظرہ کرو، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا۔ مولانا شریف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ کیا آپ کے پاس اسم اعظم ہے؟
فرمایا کہ عبارت کے اندر اگر میں ذلیل نہ کرتا 10 منٹ میں تو پھر مجھے تم بتا دیتے. بولو علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد. جو ان کی روش پہ طریقے پہ نہ چلے وہ گند ہی گند. علماء دیوبند زندہ باد. تو تم لوگ گندے ہو، علماء دیوبند ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو کچھ بلا پڑا آپ کو؟ ہاں ملنگو. فرق باطلہ کی تردید کرنا واجب ہے، اور ان کی تردید عقائد باطلہ کی تردید جن علوم پر موقوف ہے وہ بھی واجب ہے. سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بدعت لغوی حرام. فرق باطلہ کے عقائد کو، رافضیہ، قادیانی، معتزلہ، خوارج کے عقائد کو اپنانا حرام ہے. بولو. میں نے عرض کیا کہ ان کی تردید تو واجب ہے، وہ تو واجب کی مثال ہو گئی. اور ان کی تردید جن علوم پر واقف ہے، موقوف ہے، صرف، نحو، منطق، بلاغت، ان کو پڑھنا بھی واجب ہے. اور حرام فرق باطلہ کے نظریات کو اپنانا حرام ہے. یہ بھی بدعت لغویہ میں. آپ لوگ اردو سمجھ لیں. مستحب جیسے کہ مدارس، خانقاہیں. حضرت کے زمانے میں یہ خانقاہیں کہاں تھیں؟ یہ مدارس کہاں؟ مستحب ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اصل مقصد پڑھنا پڑھانا ہے. اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا، اس بلڈنگ کو. سمجھے؟ لیکن تاہم چونکہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے اس قسم کے مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز دینیہ قائم کر لینا یہ مستحب ہے سب کو. سبحان. مکروہ جیسے فجر کے بعد بریلوی لوگ ملتے ہیں، عصر کے بعد مصافحہ کرتے، یہ مکروہ ہے. یہ بدعت جدیدہ ہیں، بدعت لغویہ. آپ سمجھتے ہیں؟ اور مباح جائز ہے، بدعت لغوی ہے. کھانے کے ایک سے ایک قسم، گلاب جامن ہے، چمچم ہے، چپس ہے، کیا ہے کیا ہے. یہ چیزیں اس زمانے میں کہاں تھی؟ تو کھانے کی چیزوں میں جتنی ایجادات ہے یہ مباح ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ واجب، حرام، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. آپ میں سے جو غبی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں خود غبی ہوں، اب تو ہاتھ کھڑا کروں. بدعت کی پہچان آپ کو بتاؤں کہ ہر علاقے میں اس کی شکل الگ ہوگی. بس بولو، بدعت کی پہچان کیا ہے؟ ہر علاقے میں اس کی شکل الگ ہوگی. اور سنت وہ یہ ہے کہ ہر جگہ اس کی شکل ایک ہوگی. بدعت کی شکل الگ الگ ہوگی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا اکرم خلق اللہ. سنا ہے نہیں سنا؟ اب دوسری مسجد میں آپ جائیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین. یہ دوسری ہے. سمجھتے ہیں؟ تیسرا الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین. اس لیے سنت کی شکل ہر جگہ ایک ہے، اور بدعت کی شکل بگڑی ہوئی ہے. ہر ایک آدمی، ہر بدعتی اس کی الگ شکل بناتا. سمجھنا؟ جی سبحان اللہ. انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول من احدث، جس نے پیدا کر دیا ہمارے امر شریعت میں، دین میں، امرنا حاضہ، حاضہ بدل بنے گا امرنا سے، یا بدل یا عطف بیان. ما لیس منہ رد، ما لیس منہ، یہ پورا جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ موصول صلے مل کر کے یہ اس کے لیے مفعول ہے. احدث کے لیے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے من شرطیہ کے تحت، من شرطیہ مرفوع محلاً، یہ شرط یا کہو مبتدا، فہو رد، یہ اس کے لیے پورا جملہ خبر بنے گا، یا کہہ دو جزا کہہ دے. کراچی والے جزا کہتے ہیں.
مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے خبر پر فا داخل کر دیا۔ الذی یاتینی فلہ درہم، جو آپ نے کافی میں پڑھا، سمجھتا ہے؟ فهو رد مردود متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فإن خیر الحدیث، بہترین گفتگو، سب سے بہترین گفتگو جو انسان گفتگو کرے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین گفتگو، اور قرآن پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بأي حدیث سے قرآن مراد ہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر میرے اس حدیث پر، اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے کی چیز تو قرآن ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ حضرت اقدس مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے کہ جب میں نے حفظ قرآن کیا تو یہ آخری رکوع، بعض لوگ صبغت اللہ پہ ختم کرتے، بعض لوگ اس پر ان المتقین فی ظلال وعیون، فرمایا حافظ الحدیث کو غضب کا دماغ تھا۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے بیٹے نے حفظ کیا، بڑا بیٹا زاہد الراشدی ہے، اور وہ آپ کو تلاوت سنائیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے، آپ بیان کریں گے۔ حضرت نے فرمایا بھائی سناؤ، ہاں بھائی سب کو سبحان اللہ سناؤ۔ تو حضرت نے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مولانا زاہد الراشد نے پڑھا، اور آخر میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ بھول گیا، ڈر گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، تو حضرت درخواستی چونکہ حافظ القرآن بھی تھا، حافظ الحدیث تھا، ابے بھائی آپ سے چھوٹ گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس کو تو صحیح کر کے پڑھ لو۔ زاہد الراشدی نے پڑھا، چھوٹا تھا۔ اس کے بعد 10-15 سال گزرے، درمیان میں زاہد الراشدی کی داڑھی آ گئی، وہ بڑے ہو گئے۔ حضرت درخواستی اسی گجراں والے میں چلے گئے، بہت بڑا جلسہ تھا، ہزاروں لاکھوں کا۔ زاہد الراشدی کی داڑھی آ گئی ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج سے حضرت درخواستی نے دیکھا، ابے بھائی یہ سرفراز کا بیٹا جو ادھر بیٹھا ہوا، اس کو ادھر بلاؤ۔ کمال نہیں ہے؟ 10-15 سال میں ابے سرفراز کا بیٹا بھائی اس کو بلاؤ، کیسے پہچانا؟ اور جب حضرت زاہد الراشدی اسٹیج پہ پہنچے تو کام پڑا، ابے بھائی گھبرانے کی ضرورت کیا، یہ بتاؤ ابھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ یاد ہے یا اسی طرح ہے؟ بولو درخواستی زندہ باد ہے، حافظ الحدیث، غضب کا دماغ تھا مجھ سے۔ مجھ سے فرمایا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا جی میں وڈ کا ہوں۔ وڈ خضدار سے اس طرح، اچھا وہ وڈ ہم گئے تھے، وہ وڈی ہے، روڈ اس میں سارا کھڈی کھڈ ہے، روڈ اس کے سارے کھڈی کھڈ ہے۔ میں نے کہا کمال ہے حضرت، واقعی وہاں کھڈی کھڈ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین گفتگو کتاب اللہ ہے، بہترین کلام کتاب اللہ ہے۔ وخیر الحدی، اور بہترین طریقہ، بہترین سیرت، حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ وشر الامور، تمام امور میں سے بدتر، محدثاتها، ایجاد شدہ بدعات ہیں، ایجاد شدہ باتیں ہیں، سمجھے؟ چاہے بدع اعتقادی ہوں یا قولی ہوں فعلی، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر نئی بدعت وہ ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ۔ رواه مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، بس کرو جی نا پتر